بے شک. اور اس تمام سلسلہ اعضاء میں حقیقت یہ ہے کہ آپ چاہیں اگر کسی کو یہاں تک آنا نصیب ہو جائے، کہ دعوے سے کہہ رہا ہوں اور ہزارہ دلیلیں رکھتا ہوں اپنے دعوے پر، کسی بھی طرح آ جائیں، حتیٰ وہ شخص جس کو آپ سمجھ رہے ہیں بالکل اس نے کچھ نہیں کیا اس کام کار اعضاء میں، ایک تبدیلی لے کر جاتا ہے حسین سے، ایک اسپارک لے کر جاتا ہے. اب اس کو نویا نہیں کرتا، یہ اس کے وجود پر، اس کے نفس پر، اس کی ریاضت پر، اس کی طینت پر، اس کی طہارت پر. بالکل اسی طرح کہ دنیا کی سب سے بہترین خوشبو لا کر اگر رکھ دی جائے تو جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ اس کو محسوس کرے گا. اچھا خالی یہ نہیں، جس کے پاس دوسری خوشبوئیں لگی ہوں گی اس کے پاس وہ خوشبو جا کر اتنا اثر نہیں دکھائے گی. جو جتنا پیور ہوگا، وہ جو لیس جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر کسی طرح کی کوئی بو ہی نہیں دکھ رہی ہوگی، وہ پھر اس کے رنگ میں ایسا رنگے گا، اس کی بو میں ایسا رچے گا کہ پھر اب وہ جہاں جائے گا خود پیغمبر ولا عزا بن جائے گا. اس موقع پر دو طرح کی چیزیں، ہم جیسے لوگوں کو بات کرنے، کچھ بتانے کے لیے، کسی کو متاثر کرنے کے لیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے کم سے کم بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. جو چیزیں خدا تخلیق کرتا ہے وہ خاموشی سے اس قدر جذب کرتی ہیں کہ کہیں چلتے چلتے ایک ایسا منظر الہی پہاڑوں کے صحراؤں کے بیچ میں آ جاتا ہے کہ انسان کھڑا ہو کے اسے دیکھتا رہ جاتا ہے. گرچہ اسے ہدایت کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوتا اس منظر کو یا اس پتھر کو یا اس پہاڑ کو. اسی طرح جس کو خدا وند تعالی اس تمام روح روائے گلے سر سبد مخلوقات کائنات، گلے سر سبد مخلوقات کائنات یعنی آپ انسان کی ہدایت کے لیے منتخب کرے تو پھر اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے وہ رکا رہتا ہے اور کائنات اس کو رک کر دیکھ رہی ہے. پھر کائنات اس کے دیدار سے لطف لیتی ہے. کائنات اس لیے کہ اس نے کائنات کے اندر جو بھی اثر رکھا ہوتا ہے وہ اس کی بدولت رکھا ہوتا ہے. آیت اللہ صافی گل پیگانی کمال کتاب لکھی ہے، منتخب الاثر فی الامام اثنا عشر، ایک ایسا اثر منتخب جو 12ویں امام سے مربوط ہے. یہ جو چیزوں میں اثر ہوتا ہے نا، آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار اس ڈاکٹر سے، وہ کہتا ہے یار اس کی ڈگری لوکل ہے، کہتے ہیں یار اثر بہت ہے اس کی، اور یہ پروو ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ ڈگریوں میں دکھتا ہی نہیں ہے، یہ ناپا ہی نہیں جاتا، یہ تولا ہی نہیں جاتا، کیونکہ مادہ تھوڑی ہے. میں بہت تیزی سے مراحل طے کروں گا کیونکہ آپ سب میرے اکثر مقدمات جانتے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کی ایک آیت بیان کی ہے اور بارہا میرا دہرایا ہوا جملہ ہے کہ سورہ یاسین قلب قرآن ہے، پورے مسلمان متفق ہیں، لیکن مسلمان آج ہم سے یہ سن لیں کہ اس قلب قرآن کی دھڑکن کی وجہ یہ 12ویں آیت ہے. درود پڑھیں.
سورہ یاسین قلب قرآن، اور یہ 12ویں آیت جان یاسین. یہ دھڑکن کی وجہ ہے، یہ اس حرکت کی وجہ ہے، یہ اس دل میں پائی جانے والی خلش و تپش کی وجہ ہے. یہ اب ہمارے یہاں سورہ یاسین مردوں کے لیے پڑھی جاتی ہے. اب حقیقت یہی ہے کہ جو اس قلب یاسین کو نہ سمجھتے ہیں ہم انہیں مردہ ہی سمجھتے ہیں، اور ہم اپنی طرف سے تھوڑی سمجھ رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں، حضور کی حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرا. ماتا میتتن کفر، وہ کفر کی موت مرا. ماتا میتتن ضالہ، گمراہی کی موت مرا. ماتا میتتن حمار، وہ جانور کی موت مرا. اب سمجھ آیا خدا نے جو کہا تھا اولئک کالانعام، وہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، وہ ان کے لیے کہا گیا. تو یہ جو آیت ہے 12ویں آیت یاسین کی، یاد کر لیں، لکھ لیں اپنے دلوں پہ. قلب قرآن کی ہے، کلو شیء، ہر چیز، صحیح نہ ہو ہم نے جمع کر کے رکھ دی ہے فی امام مبین، ایسے امام میں جو بہت واضح ہے، مبین واضح ہے. دیکھیں 2 طرح کے نور ہوتے ہیں. چھوٹا سا نور جو چارجر کے ایڈاپٹر کے اوپر لائٹ لگی ہوتی ہے، وہ نور کسی دوسری چیز کو نور بخش نہیں سکتا بیچارہ. ساتھ رہیے گا تو اسے مبین نہیں کہیں گے. انا انزلنا الیک قرآن ونور مبین، ہم نے تمہارے لیے قرآن بھیجا، نور مبین بھیجا. یعنی ایسا نور جو دوسروں کی تاریکی کو دور کرے. اور پھر خدا نے آواز دی قرآن میں، یہ جو علم ہے نا، یہ کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ علم خدا کا ایک امر ہے. جس کے دل میں چاہے خدا انڈیل دیتا ہے، یہ نور ہے. العلم نور، علم ایک ایسا نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہے ڈال دیتا ہے. اب جس کے دل میں چاہے گا مطلب ایک دفعہ جب قبول کر لیا وہ عادل ہے تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اب عدالت کے ہی تحت ڈالے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ غیر عادلانہ طور پہ یہ نور سب کو، بھائی آپ سب میرے پاس بیٹھے، میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سب ایک برابر کا سمجھ رہے ہیں. جب ایک خاکی و خاطی بشر کی بات ایک مجمع برابر نہیں سمجھ سکتا اور ایک جیسا نہیں سمجھ سکتے، تو وہ رسول جو سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، اگر اس وقت کے بدو عرب میں بیٹھ کر کوئی خطبہ دے رہا ہو، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ سب برابر سمجھ رہے تھے؟ اچھا آپ کہیں کہ رسول کے جادو سے، برکت سے سمجھ گئے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ قرآن کی آیت کا کیا کہیں گے جو باہر نکلتے ہیں رسول کا خطبہ سن کے اور پھر کہتے ہیں یہ ابھی کیا کہا رسول نے؟ قرآن
کیا کہہ رہا تھا محمد؟ یعنی وہاں ہوتے ہیں لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے. تو وجودی طور پہ وہاں ہونا کمال نہیں ہے, روحانی طور پہ وہاں ہونا کمال ہے. اور اس کے لیے تمہیں زبان کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے تم غیر عرب ہو بلکہ تم فارس سے تعلق رکھتے ہو. تم عجم سے تعلق رکھتے ہو, تم فارس سے تعلق رکھتے ہو, لیکن تم اتنے پیور تھے, اتنے اوڈولنس تھے کہ تم نے اس کی مہک کو ایسا جذب کیا کہ زبان عصمت و رسالت و ختم نبوت کو کہنا پڑا السلمانو منا. رسول کو کہنا پڑا کہ ہرگز اس کو باہر والا نہیں سمجھنا, یہ ہم اہل بیت جیسا ہے, یہ ہم اہل بیت جیسا ہے. اچھا سب کو تو نہیں کہا. اس دن میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی, مشہور حدیث ہے, شیعہ سنی ہر مسلک اسلام کے اندر پائی جاتی ہے. ایمان کے 10 رتبے, 3 کا ذکر کیا کہ 3 کون سے رتبے پہ, یہ 3 ہیں. سلمان 10ویں درجے پہ, ابو ذر 9ویں درجے پہ, مقداد 8ویں درجے پہ. اور کہا تم سب جنت کے مشتاق ہو اور جنت ان 3 کی مشتاق ہے. جنت ان 3 کی مشتاق. اب یہ نہیں بتایا نفاق کے درجوں پہ کون 3 ہے, یا جہنم کن 3 کی مشتاق نہیں, کوئی ڈیجٹ نہیں, کوئی ڈیجٹ نہیں. اور یہ بات ان کی ہو رہی کہ جنت جن کی مشتاق ہے, جنت کا اشتیاق رکھنا اور ہے, اختیار قصیب النار والجنہ. جنت میں جانے کی خواہش ہے سب کو ہے, اس میں کیا برائی ہے, لیکن جو تقسیم کا اختیار رکھتے ہوں وہ اور ہے یقیناً. اب اگر دیکھیں آپ سے میں کہوں کہ یہاں سڈنی میں جتنی بھی فلاں چیزیں ہیں وہ جمع کر لے آئیں, تو پھر بھی ہو سکتا ہے 1-2 رہ جائیں. جتنے شال اعضاء سڈنی میں ملے لے آئیں, پھر بھی ہو سکتا ہے 1-2 رہ جائیں, کیونکہ آپ کا اختیار یہاں تک ہے. یا ہو سکتا ہے آپ کا علم محدود ہو. ساتھ اگر یہ 2-3 لطافتیں سمجھ گئیں, جب یہ آیت پڑھیں گے دعا دیں گے. اختیار محدود ہے, ہو سکتا ہے کہیں ایک کوئی سڈنی میں کونے میں تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا اس کے پاس بھی شال اعضاء ہے, تو اس لیے وہاں سے نہیں لے کر آئے. یا تو علم محدود تھا, یا تھا اس نے دیا نہیں اور یہ لے نہیں سکتے تھے. علم کی محدودیت, اختیار کی محدودیت. اچھا پھر یہ میرے پاس آئے اور آ کے کہنے سب لے آیا, تو مجھے تو پتا تھا ان کا اختیار کتنا ہے. مجھے تو پتا تھا اختیار کتنا ہے, اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا. اب اگر وہ خدا کے جس کے علم سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں, کمال دیکھیں. ایک بحث ہے فلسفے میں, کہا لا شریک خدا کہاں ہے, شریک خدا کہاں ہے, ایگزسٹ تو نہیں کرتا نا, کہاں ہے, ایک جگہ ہے جہاں شریک خدا ہے, اور وہ ہے عدم, یعنی وجود میں نہیں ہے. اتنی مشکل تو نہیں ہے بات, جو چیز وجود میں نہیں ہے وہ عدم میں ہے, اور پھر وہ
اور متقیان نے سمجھایا کہ خدا کا علم صرف موجودات کے لیے نہیں ہے بلکہ معدومات کے احاطہ کیے ہوئے ہے. جو چیزیں ہیں ہی نہیں ان کا بھی احاطہ. یہ اور بات کہ باب العلم کو یہ بھی بتا دیا. یہ اور بات ہے, یہ اور بات ہے کہ یہ بھی بتا دیا جو ہے ہی نہیں وہ خدا جو ہر جگہ علم رکھتا ہے. قدرت کا اس کا کیا کہنا, کیا کس چیز پہ قدرت نہیں ہے, کس چیز پہ قدرت نہیں ہے. اور قدرت کا اظہار اس طرح سے کرنا شروع کیا کہ جناب سلیمان, کیونکہ مجھے آگے جا کے اس سے ریفرنس دینا ہے. اب تک انبیاء میں سب سے بڑی حکومت جس نبی کی گزری وہ جناب سلیمان علیہ السلام. اور خود قرآن میں فرماتے ہیں منطقت طیر مجھے خدا نے عطا کی ہے, میں پرندوں کی زبان سمجھتا ہوں, میں پرندوں کی زبان سمجھتا ہوں. اس کے باوجود کچھ جگہ نہیں پتا تھی. کہا خداوندہ مجھے ایک مرتبہ عرش پہ بٹھا کے, وہ خدا والا عرش نہیں, خدا نے اس قالین کو بھی عرش کا ہے قرآن میں. کمال یہ ہے. سورہ نحل پڑھیے کبھی ترجمہ انشاءاللہ. کہا ہم نے سلیمان کو اس عرش پہ بٹھایا, اس عرش پہ جو اس کے لیے تھا. یہ فرشی سلیمان جب اس عرش پر آیا, اور ایک مرتبہ کہا خدا مجھے یہ میری حکومت کا دائرہ تو دکھا, یہ سلیمان ہے. کہ مجھے یہ دائرہ اور دکھانا شروع کیا, اور ایک جگہ پہنچے جہاں پر سورج گدلے پانی میں غروب ہو رہا تھا اور مختلف وہ پوری داستان. اور پھر اس کے بعد وہ ملک سبا کا نظارہ, اور پھر آ کر کہنا کہ ملک سبا میں وہ جو تخت بلقیس ہے, وہ جو تخت بلقیس ہے اس کو کون لے کر آ سکتا ہے. تو ایک جن آصف ابن برقیہ جس کا نام لکھا, کانا من الجن, جو جن میں سے تھا. یہ من آج سمجھ لیں ایک اور چیز. ایک وقت من ہے سے, من یعنی سے, من الملائکہ, وکانا من الملائکہ, وہ ملائکہ میں سے تھا. کانا من انبیاء, ہمارے انبیاء میں سے تھا. کانا من اصطفیٰ عبادنا, ہمارے مقدس بندوں میں سے تھا. ٹھیک ہے. من جہاں پر ایک دفعہ من آتا ہے کہ بعض, مثلا خدا نے کہا نفخت فیہ من روحی, جناب آدم کے بارے میں, اپنی حیات سے اپنی روح سے کچھ آدم میں پھونکی. پوری کی تجلی کی تو برداشت ہی نہیں تھی جناب آدم میں. صحیح ہے. کچھ یہاں پر کچھ ترجمہ ہوتا ہے. پورے قرآن کے جتنے ترجمہ کرنے والے تقریباً جتنوں نے ترجمہ کیا ہے, اندہ علم من الکتاب, اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. یہ کچھ والا من ہے, یہ سے والا من نہیں ہے. وہ جو حسین و منی وانا من, وہ سے والا ہے. مجھ سے یعنی میرا حصہ. اور جب یہ کہا جائے مجھ سے, تو اب یہ چیز بھی سمجھ لیں, رسول کہے مجھ سے حسین ہے, علم من الکتاب یعنی کتاب کا علم زیادہ ہے, اس کا علم کم ہے. من سے پہلے جو آئے گا وہ کل ہوگا, من کے بعد جو آئے گا وہ جز ہوگا. کلیہ ہے, کلیہ ہے. جیسے اللہ سے پہلے اور اللہ کے بعد والے, اللہ سے پہلے والے جملے کا انکار ہوتا ہے عربی میں, اللہ کے بعد والے کا اثبات ہوتا ہے. لا فتح, کوئی جوان نہیں, اللہ علی. ان الانسان لفی خسر, سب خسارے میں, الا الذین آمنوا, اللہ کے بعد والا ثابت ہو رہا ہوتا ہے. لا سیف, کوئی تلوار نہیں, یہ سب چھڑیاں ہیں. الا الذوالفقار, اور جو اللہ کے بعد والے ابھی ثابت نہیں ہوئے وہ ہوں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو بالکل اسی طرح من سے پہلے کل ہے, من کے بعد جز ہے. علم من الکتاب, کتاب کا کچھ علم تھا اس کے پاس. بالکل اسی طرح جب رسول نے کہا تھا نا حسین و منی, حسین مجھ سے, یعنی رسول ایک کل ہیں اور ان کا ایک جز ہے حسین. لیکن جب رسول نے جملہ دہرایا
کمال یہ تھا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں، کل رسول جز حسین، کل حسین جز رسول۔ اب سمجھ آیا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی کیا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کہیں افضلیت و مفضولیت میں چلے جائیں، نہیں نہیں، حسین کے بعد جو کچھ ہے وہ لعاب دہن رسول کا اثر جو انہوں نے چکھایا۔ اب تو یہ رسول کا انتخاب ہے کہ کسی کو دھتکارنے کے قابل نہ سمجھا اور کسی کو اٹھا کر زبان چسائی۔ یہاں سمجھ آتا ہے وہ معدن الرسالہ جو زیارت کا جملہ ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، کہ معدن رسالت کسے کہتے ہیں۔ اب یہ جو من ہے اندو علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا تو پلک جھپکتے لے آیا۔ اب خدا جب کہہ رہا ہے کہ جب کوئی مشکل آ جائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ اور پھر قرآن میں یہ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ان کے پاس پوری الکتاب کا علم ہے۔ اللہم صلی الکتاب، وہ اسپیسیفک بک، اور یہ اسپیسیفک بک وہ نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں ہے، نہیں 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 نہیں، یہ وہ لوح محفوظ آپ کے گھر میں جو ہے اس کا صفحہ پار کے تحریف ہو جائے گی، لفظ بدل سکتے ہیں، اس لیے پرنٹنگ کے بعد حافظ کو دکھایا جاتا ہے کہیں غلطی تو نہیں ہے۔ اب جتنا اس حافظ کا حافظہ ساتھ دے تو یہ ان کا علم ان کتابوں پہ منحصر نہیں ہے، اس کتاب پہ منحصر ہے جو خدا کے پاس ہے، اور جو اس کے پاس ہے اسے کہا جاتا ہے لدن، اور جس کے پاس اس کے پاس کا علم ہے اسے کہا جاتا ہے صاحب علم لدنی۔ صاحب علم لدنی۔ اب آسان کہ کیونکہ آپ لوگ نوجوان ہیں، یہاں پر مختلف طرح کے لوگوں سے واسطہ رہتا ہے، اور آج کل تو جو ہے وہ ایک عجیب ٹرینڈ چل گیا ہے کہ روز 2 سوال آتے ہیں کہ جواب دیں، اور میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں آپ سوال کرنا شروع کریں۔ اس لیے میں نے ایک صحیح کتاب کی حدیث ہے تو اس لیے مجھے یاد نہیں ہو پا رہی ہے، دیکھ کے پڑھنی پڑے گی مجھے، وہ مجھے صحیح والی حدیث یاد ہے۔ ان خلیفتنا من بعدی 12 خلیفہ، میرے بعد میرے خلیفہ 12 خلیفہ ہوں گے، لیکن صحیح کتاب کی حدیث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم، تھوڑا سا اختلاف ہے اس کے اندر، اختلاف بھی آگے بتاؤں گا، وہ بھی لطیف اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں ان جابر بن سمرہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جابر بن سمرہ روایت کر رہے ہیں، اس روایت کی 148 ڈیفرنٹ نیریشن کی چینز ہیں، اور میں یہ 146 بتا سکتا ہوں لا کے آپ کو حوالوں کے ساتھ، اور اگر اصحاب گنے جائیں تو 17 صحابی ہیں جو یہ حدیث نقل کر رہے ہیں۔ اب پہلے میں اس کی فضیلتیں بتا دوں آپ کو، 17 صحابی ہیں جو یہ حدیث نقل کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے،
اور اصحاب کا نام لوں تو اصحابی کا نجوم ان 17 پہ ضرور ثابت آئے گا. ابو سعید حضری، جناب عمر بن خطاب، جناب عائشہ بنت ابی بکر، صحابہ دیکھ رہے ہیں آپ. اس پائے جناب ابو ہریرہ، عبداللہ بن سالم، عبد الرحمن بن سعد، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، جناب ابو سعید حضری، 17 ایسے صاحب جن کے نام ہیں. کتابیں صحیح مسلم، صحیح بخاری، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابو دردہ، شواہد التنزیل حاکم حسکانی، علامہ شیخ سیوطی. گرچہ اس کے آگے جا کے 12 گننے میں سب کو اختلاف ہے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، 12 نہیں پورے ہو رہے کسی طرح. بہرحال جتنے یہ لوگ گرے، سبت ابن جوزی، سب نے یہ کتابیں، ابن قتیبہ دینوری، حنفی قندوزی، ینابی المودہ، ہر ایک نے یہ حدیث بیان کی. ایسی حدیث، اتنی کمال حدیث. لیکن مشکل یہ ہے، میں 2 دفعہ انجینئر صاحب کو یہ سوال بھیج چکا ہوں، جواب نہیں آ رہا ہے ابھی تک، کہ یہ حدیث کیسے سولو کریں. اب غلط تو کر نہیں سکتے اس حدیث کو، تھوڑا سا اختلاف ہے لفظوں کا، اور وہ بھی کیا ہے دیکھیے گا ابھی. ان جابر بن سمرہ سے روایت ہے، کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھیں محمد، یقول لا یزال الاسلام عزیزا، یہ میرا جو عزیز اسلام ہے نا، یہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا. یا دوسرا ترجمہ کہ جو اسلام ہے نا، یہ ہمیشہ عزت کے ساتھ پیوستہ رہے گا. اب جس طرح ترجمہ کر لیا جائے. الا 12 خلیفہ، یہاں تک کہ 12 خلیفہ آ جائیں. ثم قال کلمتن لم افہمہا، یہ جابر کہتا ہے، جابر بن سمرہ. پھر میں نے کہا میں سمجھا نہیں یہ لفظ کیا تھا. لم افہمہا، میں سمجھا نہیں یہ کیا ہے. فقلت لأبی، میں نے اپنے باپ سے کہا، ما قال، جو ابو نے مجھے پھر بتایا، فقال کلہم من قریش، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے. اب اس کے اندر یہ جو کہتا ہے ما افہمہا، اس کے بعد اس میں سارے مسئلے ہیں ساری حدیثوں میں، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں خلیفہ کا لفظ ہے، کہیں امام کا لفظ ہے، لیکن یہ حدیث ہے کہ یہ 12 خلیفہ ہیں. اب ان 12 کو جب گننا شروع کریں تو وہ پورے نہیں ہو رہے ہوتے ایک طریقے سے. جناب امیران اہل سنت کے اندر اختلاف، فقیران اہل سنت کے اندر بھی اختلاف، علماء کے اندر بھی اختلاف، مفتیان کے اندر بھی اختلاف. کسی طرح سے 12 ہوتے ہیں تو دوسرا اس کو نہیں مانتا کہ بھائی اس میں عمر بن عبدالعزیز کیسے آ گیا، اس میں کوئی مروانی کیوں نہیں آیا، کہ اس کے اندر کوئی سفیانی کیوں نہیں آیا، کہا وہ آ نہیں سکتے تھے، کہا معاویہ بن سفیان کا وہ خال المومنین ہے، کہا ٹھیک ہے رشتوں کی بنیاد پہ کوئی آ رہا ہے، کوئی باہر جا رہا ہے، مختلف طریقے. یہ ایک سوال ہے حدیث 12 خلیفہ، یہ میں بھیج دوں گا آپ تاکہ گروپ پہ شیئر کر دیں. دیکھیں سوال کروں کہ اس حدیث کا آخر حل کیا ہے، کہاں سے نکالے جائیں. اب ایک مشکل یہ ہے، اب اس پر سب مان گئے جو متفق ہیں. درود پڑھے ایک مرتبہ محمد، کہ وہ جو آخری ہے اس کا نام مہدی ہوگا، اجل اللہ تعالیٰ فرج وہ جو آخری ہے اس کا نام یہ ہوگا، اس کا لقب یہ ہوگا. اب ایک حدود 4 بیان کر دیا رسول نے. اب جو گن رہے ہیں علماء اس وقت کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ہو گئے پورے، 2 آئیں گے ابھی. بعض کہتے ہیں نہیں 11 ہو گئے پورے، 1 آئے گا ابھی. ٹھیک ہے. اب سب سے بڑا ایک سوال ہم پر یہ ہوتا ہے، ہم کیسے مانتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، کہ پیدا ہو چکا ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس تو تقریباً 40,000 سے زیادہ روایتیں،
40,000 سے زیادہ. یعنی ایک دو راوی ہو تو صرف نظر کیا جائے. اب یہ اور بات کہ کچھ عقل کے اندھے ایسے ہیں کہ 40 لوگ بھی کسی کی گواہی دے رہے ہو لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر شک کرنا شروع کر دیں. لیکن مومنین کا خاصہ تو یہ نہیں ہے. جب ایک چیز مشہور ہے تو کچھ تو ہے. رائی تو ہے, رائی کا پہاڑ جو ہے تو رائی تو ہے, صحیح ہے, ایک ذرہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے. اب جتنے بھی افراد کو دیکھ لیں وہ سب یہاں پر آ کر پریشان ہو رہے ہیں کہ اگر پیدا ہو گیا تو اب تک زندہ کیسے. دو دلیلیں بہت چھوٹی چھوٹی. پہلی دلیل, جناب عیسیٰ نبی اللہ کے بارے میں خدا نے کہا کہ عیسیٰ جو ہے اس کے اندر ہم نے اپنی روح پھونکی ہے, من روح, ٹھیک ہے, اور اس کو روح اللہ کہا جاتا ہے. وہ کل روح نہیں ہے. انشاءاللہ پھر کبھی کہیں روح پر گفتگو کریں گے تو بات کریں گے. وہ کل روح نہیں ہے, تھوڑی سی. اور پھر اس کے بعد رسول کے لیے کہا کہ ہم ابھی بہت جلد پوری روح بھیج دیں گے, روحن, ابھی پوری روح تم تک ہم بھیج دیں گے. پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ اور جناب مریم کو ملا کر خدا نے ایک آیت شمار کیا ہے قرآن میں, قرآن کی آیت, کوئی حدیث نہیں, کہ جناب عیسیٰ اور مریم ہماری آیت میں سے ہیں, دونوں مل کے ایک آیت میں سے ہیں. جو دونوں مل کے ایک آیت میں سے, جناب عیسیٰ کا کمال یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جو اس وقت خدا کی روح میں سے کچھ روح لیے ہوئے تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور یہ ان کا کمال نہیں تھا, یہ اس روح کا کمال تھا. کمال تھا, اس روح کا کمال تھا. اس سے آسان مثال, وہ آیتیں پڑھ کے آپ پہ روب نہیں ڈالنا, تیزی سے بس گزر رہا ہوں واقعے پہ اشارہ کر کے. جناب موسیٰ طور پہ جا رہے تھے, اس سے پہلے جب سمندر میں رستہ بنانے کے لیے جبرائیل آئے, جبرائیل جس گھوڑے پہ سوار تھے اس گھوڑے کے ٹاپوں سے جو مٹی مس ہوئی تھی, یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی حدیث نہیں. جناب روح الامین وہ ہے جس کو خدا نے روح کہا, تنزل الملائکۃ وہ روح, وہ روح جو جبرائیل ہے. اور یہ جبرائیل بھی اتنی روح کا حامل ہے کہ کوئی اس سے زیادہ روحانی ہو تو اس کا جینا جلانے میں یہ جو روح الامین ہے یہ روح کا امانت دار ہے, وہ روح امانت دار ہے. اب جتنی بھی ہو روح کی, یقیناً جتنی بھی روحانیت سے بھرپور ہو وجود سید الملائکہ, لیکن یقیناً اگر کسی کے در پر آ کر روٹی لینے کے لیے یتیم بن جائے, اگر کسی در پر آ کر اجازت مانگے, اگر کسی کے در پر نوکری کے لیے آئے اور آ کر کہے انا خیاط الحفرہ, یہ صاحب روح جبرائیل. جناب موسیٰ کا واقعہ پڑھے, سامری کا واقعہ پڑھے. جناب موسیٰ کے بہت واقعے ہیں کیونکہ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہی جناب موسیٰ کا ہے, اور یہ سب سے کمال واقعہ ہے. اور اس واقعے کا کمال اس روح جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپوں سے مس ہونے والی مٹی میں ہے. اللہ اکبر. اب وہ مٹی مس ہوئی, جبرائیل گھوڑے سے مس تھے,
گھوڑا مٹی سے مس ہوا جبکہ جبرائیل جسم نہیں ہے. مجھے نہیں پتا گھوڑے پہ آنے کی حکمت کیا تھی. اللہ عالم بالصواب، حقیقت خدا جانتا ہے. لیکن قرآن میں ایک گھوڑے پر جبرائیل آئے بھائی کیا کہنا، اور اتنا کمال، وہ روح ہے جبرائیل گھوڑے سے مس ہوتی ہوئی ٹاپوں سے منتقل ہوئی، وہ حیات زمین میں، وہ زمین منکر نبوت، ایک کافر صحابی موسیٰ، بھائی ساتھ تھا، حدیثیں سنتا تھا، ساتھ رہتا تھا، 1000 بار زیارت موسیٰ کر چکا تھا، تیر کے نیچے موجود تھا، لیکن ملعون کافر تھا. قرآن ہے قرآن. وہ سامری ملعون کافر صحابی موسیٰ کلیم اللہ، اس کو یہ پتا چل گیا کہ زمین میں خاک کے ذروں میں حیات آ گئی ہے. روح یعنی حیات، روح یعنی زندگی، حیات. اس نے وہ مٹی اٹھائی، سونا چاندی سے وہ جو بچھڑا بنایا اس کے اندر ڈال دیا، بچھڑا بولنے لگا اس مٹی سے. اللہ اکبر، اللہ مراحل دیکھیں، اس مٹی سے وہ بولنے لگا، اور بولنے کے بعد گردن بھی ہلانے لگا، حیات آ گئی. اس سے مت سونے کے بعد اس مٹی میں جو جبرائیل سے منتقل ہوئی. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ امت آج تک خاک شفا کو لے سوال. امین جن کا جھولا جھلا رہا تھا نا، اس کا خون اس خاک میں آیا تو خاک شفا. اس مٹی سے بہرحال واپس آؤں گا یہاں، اس مٹی سے اس نے وہ بچڑا بنا. حضرت موسیٰ واپس آئے، دیکھا قوم گمراہ ہو گئی. کہا کیسے گمراہ ہو گئے؟ کہ یا نبی اللہ یہ آپ کا ساتھی تھا، ساتھ رہتا تھا، ساتھ بیٹھتا تھا، آپ کی باتیں ہمیں بتاتا تھا. آپ کے طریقے ہمیں بتاتا تھا، اس نے ہم کو گمراہ کر دیا. اس نے کہا دیکھو یہ بھی بول رہا ہے میں نے بنایا، اور یہ بھی اللہ ہے، کہ تو نے ایسا کیا کیا. اب جناب موسیٰ بھی علت پوچھ رہے ہیں اس سے کہ ٹھیک ہے میں نے عصا مارا، درخت بن گیا، پانی میں رستہ بنا، رستے پہ پانی بنا، پتے سب کچھ ہوتا رہا، عصا اجدا بنا، لیکن مجھے تو کہا جا رہا تھا میں کر رہا تھا. اس مٹی میں جان کیسے آئی؟ کہا یہ اس طرح سے وہاں سے آئی. تو اب جناب موسیٰ نے ایک کام کیا، کہا آگ جلاؤ. قرآن ہے پورا قرآن. کہا آگ جلاؤ. آگ جلا کے کہا اس بچڑے کو اٹھا کے اس میں ڈال دو، یہ یہیں پگھل جائے. کہا یہ کیا کیا؟ کہا اثر مٹانا اس وقت اس دنیا میں واجب ہے. جو اثر گمراہ کر رہا ہے اس کو مٹانا اس وقت واجب ہے. جس نے گمراہ کیا اس کا حساب آخرت میں ہوگا. اللہ اولو العزم نبی ہیں، لیکن اتنا اختیار نہیں ہے کہ یہاں اس کو بھی سزا دے دی جائے گا. نہیں نہیں نہیں، اس کا حساب آخرت میں ہوگا.
وہ حیات جو منتقل ہو کے حیات بخش رہی تھی، وہ حیات آگے بڑھتی رہی، اور یہاں تک کہ اسنا عشر خلفاء جن کو کہا جاتا ہے، وہ 12 خلیفہ، ان 12 خلیفاؤں میں منتقل ہوتی رہی۔ اب اس کی دلیلیں، جب خود پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہیں، تو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے کہ کون سے 12 ہیں، کہ سب کے سب قریش سے، اگر سب کے سب سڈنی سے ہیں، سڈنی میں کم قوم ہے، آپ کچھ تو بتائیں کہاں سے۔ اچھا، جب قبلہ بتا رہے ہیں رسول تو ڈائریکشن بتانا، ایگزیکٹ یہاں، نہ ایک قدم یہاں نہ ایک قدم یہاں۔ نماز کی رکعتیں بتا رہے ہیں تو 2 2.5 نہیں، 3 4 نہیں، 4 5 نہیں، اللہ اکبر، ہر رکعت کا حکم بتا رہے ہیں۔ صحیح ہے، قنوت مستحب پڑھ سکتے ہو، ہر رکعت میں نہیں، بہتر ہے دوسری میں پڑھو۔ تشہد واجب ہے، ہر رکعت میں نہیں، یعنی کتنی ڈیٹیل، اور جو سب کچھ ان کے بعد سکھائے گا اس کے لیے کہہ کے چلے جائیں کہ ان میں سے ہی کوئی ہے۔ واقعی کمال ہے، واقعی کمال ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی مثال، آپ نے ایک یہ فون لیا پہلی دفعہ زندگی میں، اسمارٹ فون، اب تک نہیں لیا تھا، لے کے آئے، اس کے ساتھ کیٹالوگ آئی، کیٹالوگ دیکھنی شروع کی، ساتھ رہیے گا میرے۔ اس سے پہلے اور ایسے چیزیں تھیں جو فون کا کام کریں، انسان سے پہلے اور مخلوقات تھیں جو ہل رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، سب کچھ تھا، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بچے تھے، جن تھے نا، لیکن اسمارٹ نہیں تھے۔ اب جب پہلی دفعہ اسمارٹ آیا، اسمارٹ ماڈل آیا کریشن میں، اور خدا نے وہ جو فتبارک اللہ احسن الخالقین اور تبارک اللہ احسن الخالقین کہہ دیا خدا نے، تو یقیناً وہ کوئی ماسٹر پیس ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ابھی خالی یہیں تک آ جائیں تو جب پہلی دفعہ یہ پروڈکٹ آئی تو اس کے ساتھ خدا نے ایک عام طریقہ یہ کہ ایک پروڈکٹ کے ساتھ کیٹالوگ آتی ہے کہ ایسے استعمال ہوگا۔ اچھا، جب آپ پہلی دفعہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ساتھ رہیے گا۔ پہلی ڈیوائس کا پہلا ورژن، اور اب تو iOS 14 آ گیا، 14 تک پہنچ گیا اب تو، ابھی آئیے ظاہراً، رائٹ؟ جب پہلا آپ نے صحیح سے یوز کر لیا، ساتھ رہیے گا، تو اب اس کے بعد اپ گریڈ ہوتا رہے گا۔ اب آپ کو بار بار کتاب کی طرف نہیں جانا ہے۔ پہلی دفعہ گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا، پہلی دفعہ اس وجہ سے گئے تھے، لیکن اب آپ کو بار بار نہیں جانا ہے کتاب کی طرف، اب آپ خود ہی دیکھتے رہیں گے، اب کیا خود ہی اپڈیٹ آتی رہے گی، وہاں سے خود ہی آتی رہے گی۔ صرف آپ کو کنیکٹڈ رہنا پڑے گا۔ اچھا، شروع میں کیا ہوتا ہے، آج بھی جو نئی پروڈکٹ آئے نا، آپ آئی ٹی والے جو ہیں، آپ ایک پروگرام بنایا آپ نے، آپ کہتے ہیں یہ آگے کیا ہوگا کا سپورٹ ہم خود دیں گے۔ پڑھے لکھے نوجوانوں میں بات کر رہا ہوں میں، کب بنایا ہم نے، سپورٹ ہم دیں گے۔ شروع میں جب انسٹال کیا تو انجینئر بھیجا، کچھ دن ٹریننگ دی، اب وہ انجینئر جانے لگا تو کمپنی والے نے کہا بھائی کیا کہا، یہ جو اتنے دن انجینئر کے ساتھ تھے اب یہ لوگ آپریٹ کر لیں گے؟ کہا نہیں، یہ انجینئر تھوڑی ہے، یہ تو ساتھ تھے اس انجینئر کے۔ کہا
ان کو انہوں نے دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے. ان میں غلطی کا امکان ہے. یہ صاحب علم لدنی ہے. کہا غلطی تو یہ بھی کر سکتا ہے. کہا نہیں یہ غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اسی کمپنی میں بھیجا ہے جس نے یہ پروڈکٹ بھیجی ہے. جس کی طرف سے کیٹالوگ ہے. اچھا آپ کا نہیں ٹھیک ہے مجھے انجینئر نہیں چاہیے کیٹالوگ کافی ہے. اگر نہیں میں نہیں ہے کیٹالوگ کافی ہے. ٹھیک ہے اس میں یہ تو لکھا ہے ہاؤ ٹو چارج, لیکن پھر آگے جہاں سائن آ جائے گا نا 2 لائنیں سیدھی ہوں گی ایک ٹیڑھی ہوگی وہ نہیں سمجھ آئے گا کہ الف لام میم کیا ہے یار. بالکل سمپل. اچھا یہ خالی ابھی والے سمجھیں گے یا جب تک یہ پروڈکٹ رہے گی؟ جب تک پروڈکٹ رہے گی. جب تک پروڈکٹ رہے جب تک انجینئر ہوگا. کیٹالوگ کاپی کر کے سب کو دے دیں. صدر صاحب ماہر ہیں اس کام میں, دے دیں سب کو کیٹالوگ کاپی کر کے. لیکن خالی کیٹالوگ سے کام تھوڑی چلے گا. اچھا اس میں یہ تو لکھا ہی نہیں وہ جو 2020 میں کووڈ-19 والا وائرس آئے گا اس سے کون بچائے گا؟ اس کا تو وجود ہی نہیں ہے اس وقت میں کہ سوال ہو. کہ دیکھو بات سبجیکٹو نہیں ہوتی. نبی جو بات کرے گا وہ آبجیکٹو کرے گا. پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن آپ کی اکیڈمک نالج بیس ساری ڈسکشن آبجیکٹو بیس بات ہوگی. اس کو جب کوئی مسئلہ ہو تو یہاں سے سارٹ آؤٹ ہوگا. تم یہاں سے کنیکٹ کرو, سرور خود دیکھ لے گا کہ اس میں کیا کیا ایشو ہے. کرے گا کون؟ کا ہمارا بندہ. کا اب وہ انجینئر صاحب تو مر گئے جو آئے تھے. کا تم سے کیا مطلب؟ ہمارے پاس دوسرا ہے. کا دوسرے بھی مر گئے. کا ہمارے پاس 12واں ہے. کا اس کو بھی کا یہ بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلا تھا. وہ جو پہلا تھا وہ نمونہ تھا کہ ایسا. دوسرا آیا وہ بھی اس جیسا. تیسرا بھی اس جیسا. صحیح. اور جس طرح وہ آیا تھا ایسے ہی آئے. اچھا لیکن اس کی تو تاریخ ہی نہیں. اس کو تو ہم نے جنگ کرتے دیکھا, اس کو تو ہم نے یہ کرتے دیکھا, اس کو ہم نے نماز پڑھتے دیکھا, اس کو سورج پلٹاتے دیکھا, باب طیبہ اکھاڑتے دیکھا, مرب و انتر پچھاڑتے. یہ سب کچھ کر کے ہم نے اس پہ ایمان لائے. ہمیں پہلوانی کے لیے تو بھیجا نہیں تھا اسے. بھائی اس وقت جو مشکلیں آ رہی تھی وہ اسے سالو کر رہا تھا. تمہیں ایک بار یقین کرنا ہے کہ یہ پروڈکٹ جینون ہے اور اس کا کریٹر جینون ہے. بس اس لیے معصوم نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی, صرف لا الہ الا اللہ قبول کر لو. آخری آئے گا وہ بھی لا الہ الا اللہ.
اللہم صلی وہ جو پہلا آیا تھا، بہت سمپل کر کے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے، کوئی آیت حدیث کے ریفرنس میں پریشان نہ ہو، صرف ایک ہی حدیث اثنا عشر 12 خلیفہ والی، اور پھر یہ ڈسکشن کہ جو پہلا آیا تھا اس کے ساتھ جو ہے لائیو ایک پرسن آیا جو کہ ماسٹر تھا، ایک انجینئر آیا، وہ ہر طرح کی سپورٹ دے رہا تھا، ہر طرح کی فیڈ بیک دے رہا تھا، اور پھر اس کے بعد کمال یہ ہے جب وہ جانے لگا انہوں نے کہا میں تمہیں ایک کوڈنگ لکھ دوں. Let me write a coding for you. Let me give you address. Hyperlink, real hyperlink. کہ کوئی ٹائمنگ ہے سپورٹ کی 24/7. کہ کب تک چلے گی؟ کہ جب تک تم چل سکو. ون ٹائم پیمنٹ کہاں، لیکن کرنا کیا ہم سے کنیکٹ رہنا. تمہیں مٹی سے بنایا ہے، صبح شام اس مٹی پہ سر رکھ کے ہماری بزرگی کا اقرار کرتے رہنا. ہم ڈی بگ کرتے رہیں گے تمہیں. ملواری ریموو، ٹھیک ہے، نان ایکٹیو فائل ریموو، اپڈیٹڈ ٹو ڈیفرنٹ نیو وائرسز. اللہ اکبر. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے کمپلسری ہیں، ایگری کرو گے تو ہی آگے بھاؤ گے. جو لوگ آدھے پروگرام پہ رکے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ انہوں نے من خود سے مانا انہوں نے کافی پروسیس طے کیے. ریئلی ہم انہیں سلام کرتے ہیں، سلوٹ. کافی پروسیس طے کیے اور بڑے سخت مراحل. شروع میں بہت کتنی ڈیٹیل مانگتا ہے، شروع میں نام، باپ کا نام، اور ان کے لیے یہ سوال بھائی نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، پلیس آف برتھ کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے، کیسے، ساری تو یہ شروع میں مشکل ہے فارم بھرنا، شروع کے کاموں ہے. بعد میں تو جو ٹک کرنے والی چیزیں ہیں خالی ایگری ایگری نیکسٹ ایگری، لیکن لاسٹ تک ایگری کرنا ہے. کب یہ الف لام میم تا عین سا یاسین سمجھ نہیں آ رہا، اتنا چھوٹا لکھا، اتنے اسٹیرک ہیں، مانو نہ مانو ایگری کرو گے تو بات آگے بڑھے گی. کہ اگر نہیں لو کہ نہیں لو، رکے رہ جاؤ گے یہی. پھر وائرسز آ کر اگر تمہاری طبیعت خراب کرے، پیٹ میں مریض اٹھتے اور پکڑے رہو تو پریشان نہ ہو. سر پکڑے بیٹھے رہے، پیٹ پکڑے بیٹھے رہے. ہم نے تو تمہیں آزاد پیدا کیا، ہاتھ کھلے رہے، آزاد رہو. تم ایگری کرنا بس.
انشاءاللہ میں کافی مراحل انسٹالیشن کے کمپلیٹ کر چکا ہوں. کل فردر اسٹیپ انشاءاللہ اسد بھائی کے یہاں. اب یہاں ایگری کرنے کے بعد جب آپ آگے آئے تو دیکھیں پہلی چیز اصول دین میں طے ہوگا کہ سروسز لینی کہاں سے. ساتھ رہیے گا. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول دین ہے. یہ اصول دین میں طے ہونا. امامت نکال دے لیکن وہ کوڈنگ جو لکھنے کو کہہ رہا تھا، لاؤ تو میں نے ایسا لائف ٹائم ہائپر لنک لکھ دوں جو ہر وقت میں سپورٹ کرے. اب انہوں نے پین ہی نہیں ہے. دوسرے نے کہا میں نے کبھی اسے لکھتا ہی نہیں دیکھا. تیسرے نے کہا اسے لکھنا ہی نہیں آتا. چوتھے نے کہا یہ پہلے دوسرے ڈیوائس سے کام کرتا تھا، پین قلم کی ضرورت نہیں پڑی، جب تک بولتا تھا بلواتا تھا. اب کیونکہ طبیعت خراب ہے، کہاں ڈیوائس لے اور بلائے. اگر اس سے کہلوا دے گا تم کہو گے کہ اس نے کہا کہ نہیں میں خود لکھ دوں. جو پتھر کو بلا کر کلمہ پڑھوانے کا معجزہ دکھا سکتا ہے، وہ قلم سے کچھ لکھوانے کا معجزہ نہیں دکھا سکتا. کیا عقیدے تھے اس وقت کے لوگوں کے. دیکھ رہے تھے یہ اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر دیتا ہے، سورج پلٹا دیتا ہے. اس کو دیکھ کے لشکر پلٹ جاتے ہیں، نجران پلٹ جاتے ہیں. کیا کیا نہیں دیکھا تھا اس امت نے. اور اس کے باوجود اس پہ یقین نہیں. اگر یہ کہہ رہا ہے لکھ دوں تو لکھے گا، یہ نہیں لکھے گا تو قلم خود لکھے گا. اگر اس نے کہہ دیا قلم لکھے گا تو لکھے گا. یقین نہیں آ رہا تو اس کے وسیع کے معجزے دیکھنا شروع کرنا. اللہ اکبر. آخری جو آئے گا اس کا وہ کہاں کرے گا؟ سوال لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ لو، صبح تمہیں جواب نہیں ملے گا. تاریخ ہے. سوال لکھ کے رکھ دیں. رکھ رہے ہیں، جواب آ رہا ہے امام کی طرف سے اور لا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور فتویٰ آ رہا ہے، امام کی رائے آ رہی ہے، یعنی نئے مسئلے میں آ رہی ہے. کمال یہ ہے عقیدہ ہونا چاہیے. والقلم پڑھ کے ایک بار کر کے دیکھیں. تو جب اس کو نہیں لکھنے دیا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے زبانی سن لو. انی تارکم فیکم الثقلین، لائف ٹائم سپورٹ ہے یہ. اب انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے. آخری دن امام زمانہ بلند اور یہ حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے. تو یا تو آپ مانیں کہ حوض کوثر آ کے گزر گیا، یا اگر حوض کوثر ابھی آئے گا اور قرآن بھی ہے تو فرد اطرت بھی یقیناً ہے. یہ بھی انہی حدیثوں میں سے جو بالکل صحیح ہے، صحیح کتابوں میں. کہیں اہل بیتی کا لفظ ہے، کہیں اطرتی کا لفظ ہے، بعض جگہ اصحابی کا لفظ ہے، وہ بھی قبول. لیکن یہ سب برابر تو نہیں سمجھ رہے نا. سب سے سمجھدار والے چن لیں. وہ کون بتائے گا؟ وہ وہی بتائے گا جو پورا دین بتا رہا تھا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آخری عمر کے مرحلے میں ایک دم کوئی آئے اور جھوٹا دودھ پی لے اور اس کے بعد وہ
اور جس کو رسول چبا چبا کے لقمے کھلاتے رہے، جس حسین کو رسول آغوش میں لے کر 5 7 یا 8 دن تک کوئی غزہ نہیں ہے حسین کی سوائے لعاب رسول کے، پتہ ہے آپ کو کمال یہ وہ حسین، اور یہ الحسین منی تو اسی وقت سمجھ آ گیا تھا سب کو، وَأَنَا مِنَ الحسین روز عاشور سمجھ آیا، انا من الحسین 61 ہجری تک واقعی سمجھنا مشکل تھا، لیکن روز عاشور سمجھ آ گیا، اور پھر تو خواجہ کی سمجھ آ گیا، اجمیری کی سمجھ، کس کی سمجھ نہیں آیا؟ حقا کے بنا لا الہ است حسین، لا الہ کے بعد ہی تو محمد رسول اللہ آئے گا، اللہم صلی اللہ۔ یہ بات کربلا میں پتہ چلی، اس سے پہلے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ من الحسین کا مطلب کیا ہے، کہ رسول حسین سے ہیں، یعنی یہ کہ رسول نے جو جو بتایا، جو جو سکھایا، وہ سب اگر اب باقی رہے گا تو حسین کی وجہ سے باقی رہے گا۔ لیکن پھر بھی حسین کا کمال یہ، حسین نے کبھی یہ نہیں کہا صرف میری وجہ سے، نہیں، کہ نہیں، جیسے میرے اصحاب ہیں ایسے کسی کے نہیں۔ اللہ اکبر، این طالب بدم المقتول بکربلا، حسین منیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس منیت کو، انا من الحسین کو ثابت کرنے کے لیے جو 28 رجب کو مدینے سے نکلے تھے، اس میں ایک ایک سے عہد لیا تھا حسین نے، اور وہ عہد یہ تھا کہ جو اپنی جان کو ہم پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو، قربان کرنے کے لیے تیار ہو مجھ پر، اور خدا سے ملاقات چاہتا ہو، وہ کربلا ساتھ آ جائے۔ اور اگر کسی کو شک بھی تھا تو شب عاشور پھر حسین نے چراغ بجھا کے یہ بتا دیا کہ دیکھو اب بھی تم چاہو تو چلے جاؤ، اور اس تاریکی شب کا فائدہ اٹھاؤ، میرے اہل بیت کو بھی لے جاؤ۔ کمال ہے، واقعی کمال ہے، کمال ہے۔ میں اکثر ایک چیز آپ کے سامنے کہتا ہوں، حسین نے جب یہ امتحان لیا نہیں ہے، حسین نے یہ اس بات کیا ہے تاریخ پر کہ ایمان اندھیروں کا فائدہ اٹھا کے فرار نہیں ہوتا، جس کے پاس نور ایمان ہو تو وہ اندھیروں کا فائدہ اٹھا کے وہ کھڑا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، وہ ڈٹا رہتا ہے، تیر آتے رہے ڈٹا رہتا ہے۔ ابو سمامہ اسدی ڈٹا رہے گا، زہیر بن قین ڈٹا رہے گا، اور یہ اصحاب پڑھے لکھے، حبیب، رجل فقی، یہ سب لقب وقب کی بات چھوڑو، وہ جو جون ہے نا، جون، وہ بھی ڈٹا رہے گا، اور وہ اس شان سے ڈٹے گا، کپڑے پھاڑتا ہوا کہے گا اجننی حب الحسین، مجھے عشق حسین نے دیوانہ کر دیا ہے، آؤ تلواروں میرے بدن میں پیوست ہو جاؤ۔ اور منیت حسین کو خالی حسین نہیں ثابت کر رہے، آخری وقت تک، جب تک حسین زندہ رہے، حسین اس مرحلے میں آگے تھے، اور اس کے بعد اب زینب و سجاد ہے۔ بس 2 واقعے اس دن کے بیان کو، آخری وقت میں میرے مولا حسین نے جب آ کر اماں فضہ کو بلایا ہے، کہا اماں فضہ وہ کرتا لا دیجیے تو میری ماں نے آج کے دن کے لیے سیا تھا۔ اللہ اکبر، فضہ
ایڈی شاہد ہے کہ جس طرح زہرا وہ کرتا سیتی جاتی تھی اور ایک ایک ٹانگے پر ایک ایک بخیے پر روتی جاتی تھی اور کہتی تھی فضا جس دن میرا حسین آئے یہ کرتا مانگنے بس وہ آخری وقت ہوگا، اجرکم اللہ، بس وہ آخری رخصت ہوگی حسین کی، فضا کچھ لائی ہے اور وہ ہاتھ میں موجود ہے، اور فضا چاہتی ہے کہ زینب کی نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ عجیب واقعہ ہے، زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا اماں فضا کچھ بھائی نے طلب کیا ہے، فضا خاموش ہے۔ کہا فضا کچھ منگایا ہے بھائی نے؟ کہاں منگایا ہے؟ میں لیے جا رہی ہوں۔ کہا کیا ہے ہاتھ میں؟ اب ہمارے خیموں میں ایسا کیا بچا تھا جو حسین مانگ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ فضا دکھانا نہیں چاہتی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں فضا آپ کو میری زہرا، میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، حق زہرا کا سوال آیا۔ فضا کی نگاہوں میں زہرا کے حق طلبی میں سیاہی سے سفید ہوتے بالوں کا منظر گھوم گیا، جلتا دروازہ گھوم گیا، محسن کا فضا نے جلدی سے کرتا دکھا دیا۔ جیسے ہی زینب نے دیکھا وہ کرتا لیا، ہاں لائیے ہم لے کر جا رہے ہیں۔ حسین زینب کو دیکھ کر سر کو جھکا دیا کہ بہن زینب اور یہ آخری ملاقات، اجرکم اللہ، یہ آخری ملاقات ہے۔ کیا مکالمے ہیں یہ ان بہن بھائی کے، یہ آخری ملاقات ہے اور وصیت ہے ماں کی کہ یہ کرتا آخری وقت میں پہن جاؤں تاکہ یہ اشقیاء کہیں میرا لباس دیکھ کر اس بدن کی بے حرمتی نہ کرے۔ میں کہوں گا مولا شام ڈھلنے کے بعد جب گھوڑوں سے لاشیں پامال ہو جائیں گے، کوئی آ کے صافہ اٹھائے گا، کوئی انگوٹھی اتارے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس یہ آخری جملہ۔ اور یہاں پر زینب کہتی ہے بھیا یہ ماں کی وصیت آپ کو تھی، مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی، بھیا ذرا نزدیک آنا۔ اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ گلوئے حسین کا بوسہ لیا۔ اللہ اکبر۔ بعد از رسول، بعد از علی زہرا کوئی حسین کی گردن کا بوسہ نہیں لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حسین خاک کربلا پر بیٹھ اور کربلا کے نشین پہ نگاہ ڈالی، علی اکبر آج ہمیں نانا بہت یاد آ رہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی نہیں ہے جو حسین کو سوال کرے۔ خدا جانے زینب میں ایک دم یہ طاقت کہاں سے آئی کہ حسین کو کہا بھیا گھبرانا نہیں، میں تمہیں سوال کرتی ہوں۔ اور حسین کو سوال کیا۔ میں کہوں گا مولا اس وقت میں آپ موجود ہیں، لیکن وائے امتحان زینب، جب زینب کربلا سے جائے گی تو کبھی مقتل کی جانب دیکھے گی، کبھی ترائی کی جانب دیکھے، کوئی سوال کرنے والا نہ ہوگا۔ اور بہت ممکن ہے اس تاخیر پر کوئی ظالم آگے بڑھ کر کوئی درہ لگائے، اور یہ غازی کی بہن علی کی بیٹی واہ محمد کہتی بے کجاوا بے ہماری اونٹ پر سوار ہو جائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔
اللہم اجل ولیک، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اشف صدرنا وصدر الحسین بظہور الحجہ، این طالب بدم المقتول بکربلا، مولا کہو علی اصغر کے خون کا بدلہ لو، علی اکبر کے خون کا بدلہ لو، سکینہ کے رخسار، سکینہ کے گوشوار، اللہ اکبر۔ ماتم حسین،